پاکستان میں ایک ہی ایسا پروجیکٹ ہے جس کی پوری دنیا تعریف کرتی ہے، اور وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو شہید بی بی کا ایک خواب تھا اور جس کو آصف علی زرداری صاحب نے اس خواب کی جو تعمیل ہوئی پیپل پارٹی کے دور میں 2008 سے 13 کے درمیان، وہ جو 1 کروڑ سے زیادہ فیملیز کو، غریب لوگ، اسپیشل وہ عورتیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں، اور جو پنجاب کا یا ہمارے علاقوں کا ایک کلچر تھا، جو بھی غریب آدمی ہوتا تھا جو گھر میں روٹی جس کے نہیں پکتی تھی، وہ اپنا بچے کو کسی مدرسے میں بھیج دیتے تھے اس روٹی کے لیے، تاکہ مذہبی تعلیم بھی ہو جائے اور روٹی کا بھی گزارا ہو جائے، اسکول تو جانے سے رہے۔ لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اس پروگرام میں جو 1 کروڑ سے زیادہ بینیفیشری آج پورے پاکستان میں فیملیز، اور جس نے فلڈ افیکٹی میں پچھلے 2022 میں جس طرح کیش ٹرانسفر کیا، عملی جامہ پہنایا، اور اس کے اوپر ہمارے معزز جماعت اسلامی کے لوگ انہوں نے کہا اس پروگرام کو ایک فراڈ قرار دیا۔ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک پروجیکٹ تھا جو آپ نے غریب لوگوں کو بھرتی کیا افغان جہاد کے نام پر، اور آج وہی افغان جہاد پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ پوری دنیا کو پتہ ہے وہ جنگ آپ نے امریکہ کی تھی، رشیا کے خلاف لڑی، آپ نے غریب لوگوں کو بھرتی کیا جہاد کے نام پر۔ کیا وہ آپ کا پروجیکٹ کامیاب تھا یا فیل تھا؟ اور جو اس پروجیکٹ میں آپ نے اربوں روپیہ کمایا، اربوں روپیہ، بڑے بڑے لوگوں نے اور بھی شوگر ملیں لگائیں، بڑے بڑے سرکاری لوگوں نے، لیکن کیونکہ ضیاء الحق کا ایک پروجیکٹ تھا اور جماعت اسلامی اس کی مین پلیئر تھی، اور اسی پروجیکٹ کے تحت پھر اسلامی جمہوری اتحاد بنے، آپ کو سیٹیں دی گئیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اب آپ کو کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وجہ سے اب آپ کو غریب جہادی نہیں مل رہے، آپ کا پروجیکٹ آپ کا کلوز ہو گیا ہے۔ پروجیکٹ آپ کا ناکام تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پروجیکٹ فراڈ نہیں، آپ کا پروجیکٹ فراڈ تھا، اور یہ ثابت ہوا۔ اور اس کے بعد آپ کے اتحادی بنے، عمران خان آپ کا اتحادی بنا، دوبارہ اس نے آپ کے سے اتحاد نہیں کیا، میاں نواز شریف صاحب نے آپ کے ساتھ اسلامی جمہوری اتحاد بنایا، اس کے بعد آپ کو انہوں نے اتحاد میں نہیں لیا، سیاسی طور پہ آپ تنہا ہوئے ہیں۔ آج آپ ایک غریب لوگوں کا ایک سہارا ہے، جو بے آسروں کا سہارا ہے، آسرا ہے۔ جائیں نا آپ دیہاتوں میں جا کے ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھر میں 2,000 یا 3,000 منتھلی آ جائے، یا جن کو ہنرمند سکھانے کے لیے، ہنرمند بنانے کے لیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے ملتے ہیں، یا بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، تو آپ کا تو بیک گراؤنڈ، جو لوگ ان کالجز میں پڑھے ہیں جہاں اسلامی جمعیت طلباء ہے، میں بھی ایف سی کالج سے پڑھا ہوں، پنجاب یونیورسٹی چلے جائیں، آپ کے پروجیکٹ تو سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ تو جہاد آپ امریکہ کا لڑتے رہے، بھرتی ہمارے معصوم لوگوں کو کرتے رہے۔ تو اس لیے آپ ذرا سیاست کو سیاست کی حد تک رکھیں، آپ ان غریبوں کا نہ کریں۔ اور بڑے لوگ ہیں جو اس پروجیکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس منصوبے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کا آسرا نہ بنیں، غریبوں کا آسرا بنیں۔ اور دوسرا بڑا اہم ایک چیز ہے جی کہ ہمارے بہت سارے پنجاب کے وزراء بڑے شعلہ بیانی سے کام لیتے ہیں، کسی کو لوگوں کو الیکشن ہارنے کا بھی تانا دیتے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پالیسی ہے وہی ساری پارٹی کی پالیسی ہے۔ انہوں نے آپ کو قصور میں آ کے اپریشیٹ کیا، لیکن چند تجاویز بھی دی۔ ہم سیلاب پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، لیکن کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور سیلاب کے اوپر تو چودھری منظور صاحب ڈیٹیل میں روشنی ڈالیں گے، لیکن ایک اور فگر ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے آئی ایم ایف کو سامنے رکھ کے یہ کہا کہ ویٹ ڈی ریگولیٹ، گندم جو ہے اس کے گورنمنٹ کا عمل دخل ختم ہو جائے، اور آپ نے کسان کی گندم خریدنے سے انکار کیا، آئی ایم ایف کا بہانہ بنا کر تمام صوبوں کو بھی روکا، کسی صوبے نے نہیں گندم خرید۔ لیکن اس کے بعد وزیر خزانہ صاحب نے کہا
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मीडिया के दोस्तों के सामने कि हमारा क्या काम है गंदम खरीदना, या ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। ठीक है, आपने नहीं खरीदी, आपने गंदम इंपोर्ट कर दी 35 लाख टन, उससे गंदम किसान की अपनी पड़ी हुई थी, और आपने 2000 रुपया रेट दिया, किसान तो बेचारा बिल्कुल मुआशी कत्ल हो गया उसका। उसके बाद जब गंदम इस मुल्क में शार्ट हुई, आपका अपना स्टॉक ख़राब हुआ, आज 8 लाख टन सिर्फ गंदम आपके पास पड़ी है। आपने पास्को ख़त्म किया, पास्को का स्टॉक भी आपके पास है पड़ा हुआ, तो 28 लाख टन तो आपके पास वैसे होनी चाहिए थी एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, फूड सिक्योरिटी को सामने रखते हुए। आपके पास 8 लाख टन है, और आपकी जो गंदम डैमेज हुई 30%, सैलाब चला, इंडिया से दाखिल हुआ, लेकिन मुल्तान तक आपने एक दाना नहीं संभाला स्टॉक का। सारे दरियाओं के किनारों पे जो भी स्टॉक गंदम, वो किसके ज़िम्मे है? दूसरा, आपने कहा जी डी रेगुलेट, हम गंदम के ऊपर हमारा सरकार का अमल दखल नहीं है, लेकिन आज आप हमारी किसान की गंदम KPK क्यों नहीं जाने दे रहे? हमारी गंदम बलोचिस्तान क्यों नहीं जाने दे रहे? पंजाब बड़ा सूबा है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंजाब में ज़राअत सबसे किसान पंजाब गंदम देता था, तो आपने आज फिर किसान का गला दबाने के लिए, उन छोटे सूबों की आवाम की रोटी महंगी करने के लिए, आपने फिर गंदम पर पाबंदी लगा दी कि अब गंदम हमारी उन सूबों में नहीं जा सकती। जब किसान की बेचने की बारी आए तो आप कहते हैं नहीं 2000 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, 3000 भी जाएगी तो आप उसके ऊपर पर्चे देंगे, आप उसको छापे मारते हैं। लेकिन जब मैं अपनी गंदम बाहर दूसरे सूबों में बेचना चाहूँ एज ए किसान, तो आप पाबंदी लगा देते हैं। उस वक्त IMF नहीं कहता कि आप गंदम की नकलो हमल जो है, नकलो हरकत जो है, वो उसमें आज़ादाना नकलो हरकत होने दें। तो इसका मतलब है कि IMF का भी ये एक बहाना था आपका। असल में तो आप ये एक बहाना है, असल में आपने किसान का गला दबाना था। और तीसरी बात, मैं बड़े वो आपके सवालों के जवाब आखिर में करूंगा, लेकिन चौधरी साहब से मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि ज़रा सैलाब के बाद एक कंपैरिजन भी दे दें कि जो हमें 20,000 दिया है वो काफ़ी है या क्या है। चौधरी मजूद साहब। बहुत शुक्रिया जी। यूँ तो सैलाब गिलगित बल्तिस्तान में भी आया है, KPK में भी, सिंध में भी, लेकिन ज़्यादा जो डैमेज हुआ है, ज़्यादा नुकसान हुआ है वो पंजाब में हुआ है, और पंजाब में भी दोनों तरफ हुआ है, उधर मशरकी पंजाब में भी और इधर भी। और ये भी हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि हम डूबे हैं कि हमें डुबोया गया है, हम बर्बाद हुए हैं कि हमें बर्बाद किया गया है। इस पे हम अभी काम कर रहे हैं, उस पे फिर बात करेंगे। वो उस्ताद दामन से माजरत के साथ कि उनका एक शेर था ना कि उसमें थोड़ी सी एक तरमीम, बर्बाद इन्हां सैलाबा हथों होए तुसी भी हो होए असी भी हाँ, ते लाली अखियां दी भी दस दी है रोए तुसी भी हो रोए असी भी हैं। सो ये दोनों तरफ एक बहुत बड़ी बर्बादी हुई है। अब उसके बाद अभी हम इस पे बात नहीं करते, सैलाब अभी तक चल रहा है, और जो सतलुज दरिया है उसका पानी दरअसल आगे जो दरिया जहाँ पे जाकर पानी ने उतरना है उसने लेने से इनकार किया, और उसको बैक लगी। ये जब सिंध में बात करते थे कि समंदर पानी लेने से इनकार कर देता है जब वो लहरें उठती हैं, तो ये मजाक उड़ाते थे। अब पता चला जिसकी वजह से वो उसने वापस आकर तबाही की है, जो पीर वाला और एलीपोर्ट तहसील है उसकी। तो इस हवाले से अब चूँकि पहले सैलाब मशरकी पंजाब में आया, तो वहाँ पे उन्होंने पहले ऐलान किया, इन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने उस चीफ मिनिस्टर को फॉलो किया, या यूँ कह लें कि उनके बाद इन्होंने ऐलान किया। अब सवाल ये है कि जो ऐलान, हम जो अच्छी बात है, ठीक बात है, उसको ठीक कहेंगे। हमको बदतमीज़ी नहीं करना चाहते, जो बदतमीज़ी हो रही है उसके जवाब में घरों के मामले में, मकानों के मामले में, जो जानवर गए हैं उनके मामले में जो उन्होंने कहा है वो मुनासिब है। लेकिन जो बात इन्होंने की है, 20 सबसे ज़्यादा नुकसान घरों का और जानवरों का, इंसानी जो जाने
ضائع ہوئی ہیں، ضیاع ہوا ہے، اس پہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان تو فصلات کا ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان تو اس ملک کی اکانومی کا ہوا ہے، اور اس میں مشرقی پنجاب کے اندر بھی انہوں نے 20,000 کا اعلان کیا ہے، انہوں نے بھی 20,000 کا اعلان کر دیا۔ محترمہ، اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ چند کسانوں کو بلا کر پوچھ لیتی، آپ کی اسمبلی کے اندر، آپ کی کابینہ کے اندر بہت سارے کسان بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیتی کہ کیا نقصان ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ اگر ان کا 20,000 دیکھیں تو ہماری کرنسی کے اعتبار سے جو ان کا 20,000 ہے وہ 65,000 بنتا ہے، اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ آپ اندازہ کیسے لگاتے ہیں کہ 20,000 کا نقصان ہے، کتنے کا نقصان ہے؟ آپ کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ آپ ایسے اندازہ لگاتے ہیں کہ کھاد، بیج، زرعی ادویات، زمین کی تیاری، ان چیزوں سے آپ تعین کرتے ہیں کہ فرق کتنا نقصان ہے۔ ادھر یوریا کی بوری 365 کی، ادھر 5,000 کی، وہ بھی ٹائم جب آتا ہے تو پھر بلیک میں ملتی ہے۔ ادھر ڈی اے پی کی بوری 1,400 کی، ادھر 14,000 کی۔ ادھر جو باقی چیزیں ہیں، جو ادویات ہیں، وہ ان کا 1 اور 5 کا فرق ہے۔ ادھر بجلی کا بل ہے ہی نہیں سرے سے، مشرقی پنجاب میں زرعی ٹیوب ویل کا کوئی بل نہیں آتا، یہاں پہ 50 روپے سے لے کر شام کو اگر کوئی چلاتا ہے تو 70 روپے تک۔ اور پھر وزیر اعظم صاحب نے جب ایمرجنسی لگائی ہے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں اگست کا بل معاف کرتا ہوں۔ اور بھائی اگست میں تو جہاں پہ سیلاب آیا وہاں پہ بجلی تھی ہی نہیں، گئی ہی نہیں ہے۔ وہ پنجابی چ کہندے نے نا کہ جیڑی مجھ مر گئی انہوں اللہ دی راہ تے دے، جو وہاں پہ بجلی گئی ہی نہیں ہے، وہاں پہ وہ آپ بل معاف کر رہے ہیں۔ سو 1995 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے 6 مہینہ کا بل معاف کیا تھا، کھاد اور بیج مفت دیے تھے لوگوں کو، زرعی قرضوں سے سود معاف کیا تھا، ان کو ڈیلے کیا تھا، اور پھر اسی طرح سے ہم کسی ایک سے پوچھیں، اور جو مین فصلیں گئی ہیں وہ کیا ہیں؟ ساری کیش کراپ گئی، مکی گئی، آپ کی ہلدی گئی ہے، آپ کی اروی گئی ہے، آپ کی کپاس گئی ہے،